اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال امام جعفر الصادق علیہ السلام ان من تمام الصوم اعطاء الزکاة یعنی الفطرہ کما ان الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ من تمام الصلاة۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان زکوٰۃ فطرہ ہے۔ جس طریقے سے ماہ رمضان کے آخری ایام چل رہے ہیں اور اس کے بعد ہمارے اوپر جو وجوب عائد ہونے والا ہے وہ زکوٰۃ فطرہ ہے، جس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان من تمام الصلاۃ اعطاء الزکاۃ یعنی الفطرہ، یعنی جس طریقے سے روزے کے اتمام کے بعد انسان کو فطرہ ادا کرنا ضروری ہے، بغیر فطرے کے روزہ قبول نہیں ہوتا، اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جس طریقے سے نماز میں انسان جب تک صلوات نہ پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو اس کی نماز قبول نہیں ہے، اسی طریقے سے انسان اگر فطرہ ادا نہ کرے تو اس کا روزہ قبول نہیں ہے۔ ناظرین، فطرہ اب سوال ہے کس کے اوپر واجب ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ عید الفطر کے غروب کے بعد جو شخص بالغ ہو، عاقل ہو، فقیر نہ ہو اور کسی کا غلام نہ ہو، کہتے ہیں کہ اس کے اوپر فطرہ واجب ہے، اور وہ افراد جو اس کے زیر کفالت آتے ہیں، جن کی وہ پرورش کرتا ہے یا جن لوگوں کو وہ کھانا کھلاتا ہے، ان کا بھی فطرہ اس شخص کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں فطرے کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ تو فطرے کی مقدار ایک سا تقریباً 3 کلو وہ اشیاء جو اس کے شہر میں معمول کے اعتبار سے کھائی جاتی ہو، مثلا آٹا ہے، گیہوں ہے، جو ہے، کشمش ہے، ان میں سے جو بھی چیزیں کثرت کے ساتھ اس کے شہر میں کھائی جاتی ہیں، ان چیزوں کا ایک سا یعنی تقریباً 3 کلو فطرہ فی شخص یعنی ہر شخص کے اعتبار سے نکالنا واجب ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر وہ ان اجناس کو نہ دیتے ہوئے ان کی جگہ وہ اس کا پیسہ یا جو اس کی مقدار میں جتنا اس کا پیسہ جو ہے بنتا ہے، اگر وہ بھی مستحق تک پہنچا دے تو اس کے اوپر سے فطرہ جو ہے اس کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، وہ شخص جس کے پاس اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کا خرچ نہ ہو اور اس کے پاس کوئی ایسا روزگار بھی نہیں ہے، اس روزگار کے ذریعے سے وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے سال بھر کا خرچ مہیا کر سکتا ہے، تو وہ شخص فقیر کہلاتا ہے اور اس کے اوپر فطرہ واجب نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ وہ لوگ جو عید الفطر کی غروب کے وقت کسی شخص کے ہاں کھانے والے شمار ہوتے ہیں، کھانا کھانے والے شمار ہوں تو صاحب خانہ پر ان کا فطرہ واجب ہو جاتا ہے، قطع نظر اس چیز سے کہ چاہے وہ کھانا کھانے والا جو شمار ہو رہا ہے وہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو یا جو بھی ہو، اس کا فطرہ صاحب خانہ کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ مہمان کے متعلق ہے کہ جو مہمان عید الفطر کے روز غروب سے پہلے اگر صاحب خانہ کے ہاں جاتا ہے اور اگر وہ اس کے ہاں وقتی طور پر ہی کھانے والا شمار ہوتا ہے تو اس مہمان کا فطرہ میزبان کے اوپر واجب ہے۔ وہ شخص جس کے پاس صرف ایک سا یعنی تقریباً 3 کلو وہ ان اجناس میں سے کوئی چیز ہو جس کے اوپر فطرہ دینا مستحب ہے، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ فطرہ دے تو مستحب ہے کہ وہ فطرہ دے سکتا ہے، اور اگر اس کے اہل و عیال بھی ہیں تو اسے چاہیے کہ اسی فطرے کو پہلے خود نیت کرے، فطرہ نکالے، پھر اپنے گھر کے دوسرے فرد کو دے، پھر وہ شخص تیسرے فرد کو دے، اور اسی طریقے سے وہ جنس تمام اہل خانہ کی طرف دور کرتے ہوئے آخر میں ایک ایسے شخص کو وہ چیز دی جائے کہ جو اس اہل خانہ سے نہ ہو، یعنی کسی ایسے مستحق تک اس چیز کو پہنچا دیا جائے جو اس اہل خانہ سے متعلق نہ رکھتا ہو۔ اگر ایک شخص ہے اس کا فطرہ کسی دوسرے شخص پر واجب ہے تو اگر وہ دوسرا شخص اس کا فطرہ ادا کر دیتا ہے تو اس کے اوپر سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اگلا شخص جس کے اوپر اس کا فطرہ واجب تھا اس نے اگر اس کا فطرہ نہیں دیا ہے
تو اس شخص سے اس کے فطرے کا وجوب ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر یہ مستحق ہے تو یہ اپنا فطرہ خود ادا کرے۔ دوسرے مسئلے میں کہتے ہیں کہ وہ شخص جس کا فطرہ کسی دوسرے شخص پر واجب تھا، یعنی ایک شخص ہے اس کا فطرہ کسی دوسرے شخص پر واجب ہے، اگر وہ شخص فطرہ خود ادا کر دیتا ہے، یعنی جو مستحق تھا جس کا فطرہ اس کو ادا کرنا تھا، اگر وہ اپنا فطرہ ادا کر دیتا ہے تو جس کے ذمے فطرہ تھا ادا کرنا اس کے اوپر سے وجوب ساقط نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کو اس کا فطرہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگلا مسئلہ سید کے فطرے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ غیر سید کا فطرہ نہیں دے سکتا ہے، ولو وہ سید اس کے ہاں کھانا کھاتا ہو، اور اس سید کا فطرہ وہ کسی دوسرے سید کو بھی نہیں دے سکتا۔ اور انسان اگر اپنے اہل و عیال کا خرچ مال حرام سے پورا کرتا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ فطرہ مال حلال سے نکالے، یعنی اس مال حرام سے فطرہ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔